خیر سگالی کے طور پر پاکستان آئے۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ہمارے حقوق تسلیم کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ باقر غالیباف کا امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ۔ کہا یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ واشنگٹن نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی۔ جیری وینس، جیریڈ کشنر، سٹیو وٹکوف ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر زیادہ شدت کے ساتھ حملے کی دھمکی۔ کہا 24 گھنٹے میں جان لیں گے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ ایرانی آج زندہ ہیں تو اس کی واحد وجہ مذاکرات ہیں۔ ایرانی جنگ سے زیادہ فیک نیوز اور پبلک ریلیشن کے استعمال میں ماہر ہیں۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فریقین بات چیت کے لیے راضی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فریقین نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ بند کرانے کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ پاکستان کی قیادت نے انتہائی محتاط انداز میں اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں یقین ہے مذاکرات مثبت رہیں گے۔ ہم تعمیری گفتگو چاہتے ہیں۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہے تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ میناب اسکول کے شہید بچے میرے ہم سفر ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف نے سفر کے دوران میناب اسکول شہداء کی تصاویر ایکس پر شیئر کر دی۔ ایرانی اسپیکر شہید بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے۔ باقر غالیباف نے طیارے کی سیٹوں پر بھی شہید بچوں کی تصاویر چسپاں کی۔ پاکستان عالمی امن کا علم بردار۔ امریکہ اور ایران ہاتھ ملانے کو تیار۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسلام آباد نے عالمی سفارتکاری میں اہم مقام حاصل کیا یا وفاقی دارالحکومت کو غیر مقدمی معیار سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد ٹاک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے دنیا بھر سے صحافی کوریج کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ جناح کنونشن سینٹر میں صحافیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا سے صحافی جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ ہم ویزاز بھی گرانٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جناح کنونشن سینٹر جو کہ ریڈ زون کے قریب ہے اور صحافیوں کو آسانی ہوگی کہ وہ ایک انڈر ون روف رپورٹ کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بڑی ہائی سپیڈ دی گئی ہے، اسکرینیں نصب کی گئی ہیں۔ فارن جرنلسٹ کو اور جو فارن افیئرس کو کور کرتے ہیں ان کے لیے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 81 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول 11 روپے 83 پیسے سستا ہو کر 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کا عوام کو دی گئی پیٹرولیم سبسڈی بھی جاری رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا موٹر سائیکل، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی بھی جاری رہے گی۔ وعدہ تھا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کا فوری فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، ہم نے عوام کو 129 ارب کی سبسڈی دی۔ علاقائی استحکام کے لیے امریکہ ایران مذاکرات مثبت پیش رفت قرار۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے امور پر بات چیت۔
توانائی، انفراسٹرکچر اور مالیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مزید مواقع فراہم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کا سعودی قیادت کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ سعودی وزیر خزانہ کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کامیاب مذاکرات کے لیے جنگ بندی شرائط پر عمل درآمد نہایت اہم ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی الجزیرہ سے گفتگو۔ کہا مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی تشریح پر اختلافات ہیں۔ لبنان کے حوالے سے اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی برقرار ہے۔ اختلافات مذاکراتی عمل پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا پاکستان نے مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں انجام دیں۔ سفارتکاری میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر شراکت داروں کی حمایت حاصل رہی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 12 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 1400 اہلکار شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کا حصہ۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید کیے جا چکے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 12 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 1400 اہلکار شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کا حصہ۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید کیے جا چکے ہیں، 163 بچے بھی شامل۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے قابضین کے انخلاء تک مزاحمت جاری رہے گی۔ دشمن کو زمینی سطح پر شکست ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت کے باوجود میزائلوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ایپسوس کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی رائے عامہ میں 70% مثبت رجحان دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر شکریہ پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اس پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کی تعریف ممکنہ عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش قرار دے دیا گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کے معترف۔ جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل۔ گیلپ سروے کے مطابق 93% عوام نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کر دی۔ 80% پاکستانی جنگ بندی سے امن کے لیے پر امید۔ 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کاوشوں سے آگاہ۔ 46% پاکستانیوں کو امریکہ اور ایران میں زبردست ڈیل کی امید ہے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.93% کا اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 12.15% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ LPG کا سلنڈر 440 روپے سے زائد مہنگا ہوا۔ ٹماٹر فی کلو 8 روپے تک مہنگے ہوئے۔ آلو، پیاز، دالیں، چینی، دودھ، صابن اور گھی کے دام بھی بڑھ گئے۔